بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے دنوں کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ویڈیوز، کیونکہ تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ بات ہو رہی تھی پاکستان سٹڈیز جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی 10th کلاس کی ہے، اس کی انگلش میڈیم کی، اردو کی تو میں آلریڈی بنا چکا ہوں۔ دوسرا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ پھر ریوائز ہو گئی ہے، پنجاب بورڈز کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی میں تھوڑی دیر بعد بتا دیتا ہوں۔ تو پہلے اپنے ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے ہسٹری آف پاکستان، اور پہلے تو ہمیشہ کی طرح کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ اس میں وہی تقریباً کتاب سیم ہے جو کہ پنجاب بورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، ذوالفقار علی۔ یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ آپ کو یاد ہے، آپ نے 9th کلاس میں آخری چیپٹر پڑھا تھا، وہ 1971 کے اینڈ پہ ختم ہو گیا تھا جب بنگلہ دیش بن گیا۔ تو اب اس چیپٹر میں ہسٹری وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو پہلے وزیر اعظم، پھر اس کے بعد بنے ذوالفقار علی بھٹو، پھر انہوں نے آئین بنایا، اس کا ذکر آئے گا۔ آئین کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا ذکر آئے گا، پھر جنیجو حکومت ہے، بے نظیر بھٹو حکومت ہے، نواز شریف کی حکومتیں ہیں، پھر اس کے بعد پاکستان ایز اے نیوکلیر پاور پڑھایا جائے گا، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہماری پنجاب کی نئی بک آئی ہے وہ کافی آگے تک ہے۔ وہ 2018 کے جو الیکشنز تھے عمران خان صاحب پی ٹی آئی حکومت کے، وہاں تک وہ کتاب پڑھائی گئی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کتاب کے اندر سے، ایم سی کیوز اس کے کا لیتے ہیں، آبجیکٹیوز کرتے ہیں۔ 1973 کا آئین جو ہے وہ 14 اگست کو نافذ ہوا۔ 14 اگست ہماری تاریخ میں ایک اہم دن ہے۔ 14 اگست کو پاکستان بھی وجود میں، ایکچولی تو 15 اگست کو آیا تھا، لیکن ہم یوم آزادی اب 14 اگست کو مناتے ہیں، اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین بھی منظور ہوا۔ جنرل ضیاء الحق، اچھا یہ جو ہے یہ رولر اوورال کہا گیا، وزیر اعظم کا نہیں کہا گیا۔ وزیر اعظم تو یوسف رضا گیلانی ہے، لیکن اگر اوورال رولر کی بات کی جائے پاکستان میں لانگسٹ سرو، تو وہ تقریباً 10-11 سال بنتا ہے، وہ جنرل ضیاء الحق ہے۔ ہم اپنی کتاب کو فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹڈی اور اسلامک سٹڈی کی جو تعلیم ہے وہ کس نے لازمی قرار دی حکومتوں میں؟ جی بھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے لازمی قرار دی تھی۔ وہ آرڈیننس جس کے تحت صدر کو کانسٹیٹیوشن اختیارات حاصل ہو گئے آئین کے اندر، اس کو آئین کی 8ویں ترمیم کہا جاتا ہے۔ اور محمد خان جنیجو کی جو حکومت ختم ہوئی 29 مئی 1988 کو، یہ پہلی شکار تھا جو 58(2)B کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ 1993 میں سپریم کورٹ نے رولنگ دی کہ جو نواز شریف حکومت کو اسد غلام اسحاق خان نے ڈسمس کی ہے وہ ان کانسٹیٹیوشن ہے، وہ بحال ہو گئے تھے۔ مگر آپ نے پڑھا کہ بحال ہونے کے باوجود تعلقات خراب رہے، تو پھر آخرکار دونوں کو جانا پڑا۔ بے نظیر بھٹو کی جو دوسری حکومت ہے وہ ان کی پارٹی کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے ختم کی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا، حکومت ٹیک اوور کی اکتوبر 1999 کو، ابھی چند ہفتے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے 1971 20 دسمبر، جب جنرل ضیاء خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ اور 1973 کے آئین کے تحت جو سینٹ ہے اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ جناب تقریباً 23 سیٹیں، آج کل جو لیٹسٹ آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں، 23 سیٹیں پنجاب کی ہیں، 23 ہی سندھ کی ہیں، 23 سیٹیں یعنی 23 جو ہیں وہ اس کی KPK کی بھی ہیں، اور 23 بلوچستان کی بھی ہیں۔ جو جنرل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرایا تھا جس کے تحت انہوں نے پھر دوبارہ صدر پاکستان بن گئے، 1985 میں کرایا تھا انہوں نے۔ بے نظیر بھٹو نے دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا 1993 میں۔ ایگزیکٹ ڈیٹ 19 اکتوبر 1993 ہے۔ اور ڈیش واز الیکٹڈ ایز اے 2008 میں سید یوسف رضا گیلانی بنے تھے پیپلز پارٹی سے، تو ان کا تعلق تھا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی لیاقت باغ میں، اس کے بعد وزیر اعظم بنے۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے 28 کو اور 30 مئی کو، 28 مئی کو بھی کیے تھے، اور پھر 2 دھماکے مزید 30 مئی کو کیے تھے، ٹوٹل 7 ایٹمی دھماکے کیے تھے ہم نے۔ اب آ جاتے ہیں جی اصل ٹاپک اپنے، شارٹ کوسچن ہے جن کا 3 سے 7 لائن تک جواب دینا ہے۔ کوئی سے 4 سیلین فیچر بتا دیں اہم ترین 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے۔ پیج نمبر 7 اور 8 پہ چلتے ہیں جی۔ میرے سامنے اس وقت پیج نمبر 6 کھلا ہوا ہے، تو پیج نمبر 7 پہ چلتے ہیں۔ یہ جی پیج نمبر 7، یہاں سے سٹارٹ کر دیں۔ جو اہم ہے آسان ہے وہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 آسان ہے، پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا آفیشلی، اور یہ جو ہمارا سرکاری مذہب ہے وہ بھی اسلام ہے اس آئین کے مطابق۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ آسان ہے یہ والا،
صرف مسلم جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر یا صدر بن سکتا ہے. پہلے آئین میں وزیر اعظم کے لیے شرط نہیں تھی، صدر کے لیے شرط تھی. اب اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے شرط کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے پہلے، اس کے بعد ختم نبوت، تمام پر ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان. تو وہ جو ہے نا شرائط طے کر دی گئی ہیں. 4 پوائنٹس تھے بس. اگلا شارٹ کوشچن ہے کہ مینشن میجر اسٹیپس ٹیکن بائی دا بے نظیر بھٹو گورنمنٹ ڈیورنگ اور فرسٹ ٹینیور. بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کیے کہ چند ان کے اہم اقدامات کے بارے میں آپ بتائیں جی. ڈائریکٹ چلتے ہیں پیج نمبر 12 پہ. یہ ہیں جی، تھوڑا سا ٹائم لگا، اس کے بعد صاف ہو جائے گا. 2-3 اہم پوائنٹس کر دیں کہ بے نظیر بھٹو نے ایک تو فارن انویسٹمنٹ اپروو کی، ایک بات. اس کے بعد انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو امپروو کیا. پھر اسٹوڈنٹس اور ٹریڈ یونین پر جو بین تھا اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد اخباروں کے اوپر جو سینسرشپ تھی اس کو بھی ختم کر دیا. اس کے بعد خواتین کے لیے منسٹریز میں ایک آواز اٹھائی کا ڈوین بنا دی. فرسٹ وومن بینک بنایا، بہت اہم اقدام تھا. اور تقریباً 48,000 سکولوں کو اسٹیبلش کیا اور 1800 گاؤں میں بجلی فراہم کی. ٹھیک ٹھاک کام کی انہوں نے اسٹارٹنگ میں. تو یہ سارے ان کے اہم اقدامات تھے. اگلا سوال ہے کہ گیو اے بریف اکاؤنٹ. اچھا نہیں، سے اگلا سوال ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو پہلی تھی وہ کیوں اور کب ٹرمینیٹ ہوئی. اتنے اہم کام کرنے کے باوجود آگے حکومت ان کی ٹرمینیشن لکھی ہوئی ہے. صدر غلام اسحاق خان نے ان کو جناب اپنے 58(2)B بدنام زمانہ آئین کی ترمیم کے تحت اختراع استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن، انکمپیٹنس اور مس مینجمنٹ کے الزام لگاتے ہوئے اسمبلی ڈیزالو کر دی اگست 6 1990. تو کس نے کی؟ صدر غلام اسحاق خان. کب کی؟ 6 اگست 1990. کس آئین کے آرٹیکل کے تحت کی؟ 58(2)B. کس الزامات کے تحت کی؟ کرپشن، انکمپیٹنس اینڈ مس مینجمنٹ. اور یہ تقریباً حکومت ٹوٹل 20 ماہ رہی تھی. زبردست، پرفیکٹ جواب ہے. میاں صاحب کی حکومت آگے جی. میاں صاحب حکومت کے جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر جناب کیے کہ کچھ اہم اقدامات بیان کریں. پیج نمبر 13 پہ چلتے ہیں. یہ ہے جی امپورٹنٹ سٹیپس، یہاں سے سٹارٹ کریں. سب سے پہلے تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن قائم کیا، اداروں کو نجکاری شروع کی، جس کے تحت گورنمنٹ نے 115 انڈسٹری یونٹس کی نجکاری کر دی، جس میں کچھ بینکس بھی شامل تھے، انڈسٹری یونٹس بھی تھے. اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ کی پرابلم ختم کرنے کے لیے کام کیے، قرضے دیے تھے مجھے یاد ہے. شارٹیج آف پبلک ٹرانسپورٹ کی شارٹیج ختم کرنے کے لیے یلو کیب سکیم شروع کر دی، یلو کیب. اس سے لوگوں کو روزگار بھی مل گیا اور لوگوں کو ان امپلائمنٹ کی بھی کم ہو گئی اور لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کی سستی سہولت بھی میسر ہو گئی. اس کے بعد ایک پوائنٹ یہاں پر اور بتا دیں، اسٹارٹنگ ورلڈ کلاس موٹر وے ان دا کنٹری. موٹر وے کا ذکر بھی کر دیں، یہ والا. ہی اسٹارٹیڈ بلڈنگ دا ورلڈ کلاس موٹر وے ان دا کنٹری. لاہور اسلام آباد موٹر وے کی بات ہو رہی ہے، یہ پوری بات اس کو بتا دیں. تو یہ 4-5 پوائنٹس موٹے موٹے بتا دیں. تو پھر حکومت ختم کیسے ہو گئی؟ پیج نمبر 14. واہ جی واہ، سا سوال چلتے جا، حکومتیں بنتی جا رہی ہیں اور ختم جا رہی ہیں. یہاں پر اس دفعہ بھی جناب وہی مسئلہ بن گیا. اچھا یہ سوال تھوڑا سا مزید بھی تھا، جو پچھلے سوال ہے سوری نواز شریف والا، وہ پہلے یہاں سے لے کر یلو کیب سکیم تک ہے، اور کچھ مزید پوائنٹس بھی بتا دیں کہ کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے. یہ میں پچھلے سوال بتا رہا ہوں جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ والا امپورٹنٹ سٹیپس ٹیکن بائی دا نواز شریف گورنمنٹ. تو یہ یہاں تک آپ کریں. بیت المال کا قیام ہوا، بہت ہی اہم اقدام تھا، 1992 میں کی گئی. یہ 2-3 باتیں لازمی یہ بھی بتا دیں. اوپر والی 4-5 باتیں موٹر وے کا بھی ذکر کر دیں اور بیت المال کا ذکر لازمی کریں. اب ہم پڑھتے ہیں اگلا سوال جو ہے کہ نواز شریف کی حکومت ڈسمس کیسے ہوئی. تو اس دفعہ بھی شکار دوبارہ غلام اسحاق خان صاحب نے کرنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ ہولا پڑ گیا اور بعد میں حکومت نے ان کو واپس کر دیا. حکومت بعد میں حالات خراب ہو گئے اور اس دفعہ بابا جی کو بھی گھر جانا پڑ گا، میاں صاحب بھی گھر چلے گئے. تو الزامات کیسے لگے کہ جو نجکاری کا پروسیس تھا اس میں ریگولیٹریز تھیں. اس کے بعد حکومت کو ڈسمس کر دیا اور نواز شریف صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے اس کو بحال دوبارہ حکومت کر دی. مگر کیا ہوا اس کے بعد تجاوز سے بتانا ہے. ان دیز سرکمسٹانسز چیف آف آرمی چیف کو آخرکار ہمیشہ کی طرح درمیان میں آنا پڑا. تو پھر دونوں کو گھر جانا پڑا. پرائم منسٹر صاحب بھی گھر چلے گئے اور پریزیڈنٹ صاحب بھی گھر چلے گئے.
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب تھے، ایسا کچھ ہے میرا خیال وہی تھے، کیونکہ آئینی مسئلہ بن گیا تھا۔ صدر صاحب ان کی بات نہیں سن رہے تھے، وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، تو پھر آخرکار ان کی بات سنیں گی جو کہ سناتے ہیں، چھٹی ہوگی دونوں کی۔ اگلا ٹاپک، جب آپس میں معاملات سیاستدان نہ طے کر پائیں تو پھر کامن سینس ہی کہتی ہے کہ پھر کوئی ایسی طاقت کو درمیان میں آنا پڑتا ہے جو معاملات کو ٹھیک کرے۔ تو یہ پھر اس میں بھی پھر ہماری سسٹم کی اپنی ویکنس ہیں کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر پاتے۔ رائٹ اے شارٹ نوٹ آن افغان جہاد، افغانستان کے جہاد پر نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 10، جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت، یہ ہے جی افغان جہاد۔ موٹی موٹی بات اس میں سے آپ نوٹ کر لیں۔ مطلب پہلے بات یہ کریں کہ افغان جہاد تب شروع ہوا جب 80,000 رشین ٹروپس افغانستان میں گھسے دسمبر 1979۔ اس کے بعد جناب افغانستان کی حکومت نے آرم سٹرگل شروع کر دی ان کی مدد کرنے کے لیے۔ جناب یہاں سے شروع کر دیں، پاکستان سے، ایک تو پاکستان میں مائیگریشن ہوئی، لاکھوں لوگ پاکستان آ گئے، پھر تقریباً 30 لاکھ لوگ آئے، بعد آزاد ذرائع کہتے ہیں کہ 50 لاکھ کے قریب آئے۔ اس کے بعد امریکہ نے، باقی دنیا نے، سعودی عرب نے اور پاکستان نے افغان عوام کی مدد کرنا شروع کر لی ہر طرح سے، اور آخرکار جناب افغان مجاہدین کو ٹرین کر کے تو روس کے خلاف لڑایا گیا۔ ویسٹرن پاورز تھیں بیچ میں اور انہوں نے جناب رشین آرمی کو ڈیفیٹ کر دیا، تو رشین آرمی افغانستان سے 1989 میں واپس چلی گئی۔ اس طرح افغان جہاد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ What was the result of 2002 general elections؟ پیج نمبر 17، جنرل الیکشن 2017 کا رزلٹ کیا تھا؟ پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کرایا گیا جب بھی یہ شرط رکھی گئی تھی۔ In the general elections held in 2022 the highest number of seats were secured by Muslim League Kaf۔ ایک نئی پارٹی بنائی گئی، اب اس کے پاس 10 سیٹیں، اس کو سب سے زیادہ سیٹیں جیت گئی، پتہ نہیں کیسے۔ The party was backed and supported by جنرل پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے وہ اتنی سیٹیں جیت پائے تھے، اور پھر اسی حکومت نے ان کو 5 سال کے لیے صدر بھی نامینیٹ کر دیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جن کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی، اور یہ جناب 21 نومبر 2002 کو بنے، 2004 تک وہ رہے۔ بعد میں شجاع صاحب بنے، پھر کچھ مہینے کے بعد امریکہ سے شوکت عزیز صاحب کو بنایا گیا تھا پاکستان کا پرائم منسٹر۔ یہاں تک جواب دینا ہے 2004 تک، اور آگے پھر وہی سوال آگے جی، ان کا جو ڈیولوشن پلان تھا جنرل صاحب کا وہ کیا ہے، اس پہ نوٹ لکھیں۔ پیج نمبر 10، پیج نمبر 10 پہ ویسے ہے نہیں، مسٹیک میرا خیال لگ رہی ہے، میں 1 منٹ چیک کر لوں، دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیولوشن پلان، یہ تو وہی کہتا ہوں، یہ تو گڑبڑ ہوگی، گڑبڑیشن، دوبارہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 15 پہ چلتے ہیں، جناب پرویز مشرف، یہ آ گیا جی، یہاں پر ان کا ڈیولوشن، یہ ہے ڈیولوشن پلان، سوری جی، اس کا جو پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر 16 ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، اس کا جو پیج نمبر ہے وہ 16 ہے، یہ والا۔ I apologize, sorry for the inconvenience۔ تو جناب ڈیولوشن پلان وہ تھا جس کے تحت اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی کی گئی، اس کو لوکل سیلف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ جو اس کا نام رکھا گیا ڈیولوشن آف پاور اینڈ رسپانسبلٹی پلان 2000۔ اچھا، یہ سوال آگے نہیں پوچھا گیا کہ مزید کیا تھا، پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے کوئی سے 3 نکات بتائیں، تو پھر اس کے کوئی سے 3 نکات یہ والے کر دیں، پہلے 3 نکات اگر پوچھا جائے کہ اس کے اہم پوائنٹس کیا تھا، اگر نہیں پوچھا جائے تو پھر بس یہ بتانا کیا تھا، اب اس کے علاوہ کچھ اور اس میں بن نہیں سکتا، جتنا سوال اتنا جواب۔ اگر جی 13 امینڈمنٹس کے بارے میں کچھ بتائیں، اسی کے آگے 13 امینڈمنٹس، پیج نمبر 15، آئین کی 15ویں ترمیم، یہ جی 1997 نواز شریف صاحب کی حکومت نے آئین کے اندر 13ویں ترمیم کرائی، جس کا مقصد تھا کہ پریزیڈنٹ کے جو اختیارات تھے وہ ختم کر کے دوبارہ قومی اسمبلی کو اور وزیر اعظم کے اختیارات اور دے دی گئے، اور ان سے وہ طاقت لے لی گئی جو کہ 58(2)B کے تحت، یعنی 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے وصول کی تھی۔ تو اس طرح یوں سمجھیں کہ یہ جو 8ویں ترمیم کا بالکل الٹ ہو گیا تھا، اس میں صدر صاحب کو
چیف آرمی سٹاف جو ہے اس کا کرنے کا جو تھی وہ بھی کر دی گئی. اب وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ایسے نہیں کر سکتے. آلسو ٹیکن بیک وداؤٹ کنسلٹنگ دا پرائم منسٹر واز آلسو ٹیکن بیک. یعنی اب آرمی چیف کا جو نامینیشن ہے وہ کرتے تو صدر صاحب ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے آئینی سربراہ ہیں اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، مگر جو مشورہ ہے وہ وزیر اعظم دے گا، نام وزیر اعظم دے گا اور وہ سائن کر دیں گے. اب یہ چکر ہے یہ آئین کی 13 ترمیم کے تحت ہوا. آخری شارٹ کوسچن ہے کہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ بتائیں جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی دوسرے دور حکومت میں ہوا. پیج نمبر 15 یہیں پر ہے اوپر. یہ جی ہسٹوریکل ایونٹ نیوکلیر ٹیسٹ. انڈیا نے 3 نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے 11 مئی 1998 کو، جس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف میڈ این ہسٹورک ڈیسیژن ٹو وڈرا آل ٹو وithstand آل گلوبل پریشر اینڈ گو دا نیوکلیر. انہوں نے دنیا کے تمام پریشر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایٹمی دھماکے کرنے کا پلان اور اعلان کر دیا. So Pakistan conducts 6, in fact it is a 5 nuclear tests conducted on May 28، جبکہ 2 نیوکلیر ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ کی گئے تھے 30 مئی کو، اور اس طرح پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا. ایک تاریخی موقع تھا جی. ہم اس وقت چھوٹے تھے اور ابھی بھی ہمیں یاد ہے کہ کتنا اس دن پاکستانی قوم ایک فخر محسوس کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے سامنے وہ تاریخی تصویر جب چاگی کے پہاڑوں پر پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے. بہت ہی تھوڑے مواقع ہیں اس قوم پر جس میں حقیقی خوشی ہوئی ہے، اس میں سے یہ بھی ایک دن اس میں شامل ہے. کوئی شک نہیں، بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم دنیا کی ایک ریکگنائزڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سول نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ہے. ہمارے کئی نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں جو کہ ہم جس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. کراچی میں لگے ہوئے ہیں کنوپ، اس کے بعد چشمہ میں 4 لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے کر رہے ہیں ہم لوگ اس کا پازیٹیو جو ہم لوگ کر رہے ہیں. لو جی پھر لانگ سوال جلدی کر دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو یہ بڑی لمبی ہو رہی ہے. ڈسکرائب دا سائلنٹ فیچر آف 1973 کانسٹیٹیوشن، 1973 کے آئین کے جناب اہم دفعات بیان کریں. لو جی پھر اہم دفعات جلدی یلا یہاں سے سٹارٹ کر دیں. دا سائلنٹ فیچر آف 1973 کانسٹیٹیوشن لانگ نمبر 1 میں منشن کیے ہوئے یہاں سے سٹارٹ ہوگا. 2 پوائنٹ یہ پہلے بھی ہم شارٹ میں کر چکے ہیں، اب سارے کرنے ہیں. فلو فل کلو کل ملو مل. لو جی پھر انڈر دا لا تک، یعنی چیپٹر پیج نمبر 8 پورا اور پیج نمبر 7 چھوٹو. اگلا سوال پہلا جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صرف نیشنلائزیشن کی پالیسی بتانی ہے جو انہوں نے اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، جس کو نیشنلائزیشن کہتے ہیں. یہ جی نیشنلائزیشن پالیسی لانگ کوسچن نمبر 2 کیپنگ ان ویو یہاں سے لے کر انہوں نے ہیوی انڈسٹریز لے لیں. 32 ہیوی انڈسٹری اپنے پاس کنٹرول میں کر لیں، جس میں انجینئرنگ کے ادارے تھے، آئرن اسٹیل ملیں تھیں، آئرن ملز تھی، اس کے بعد آٹو موبائل انڈسٹریز، بجلی کی ٹریکٹر، ہر چیز، سکول کالج تک انہوں نے لے لی تھے. بعد میں پھر بینکس انہوں نے کنٹرول کریے، گھی کی ملیں لے لیں، ایڈیبل آئل، شوگر ملیں اپنے کنٹرول میں لے لیں. حکومت نے کہنے کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد یہ جناب تمام تقریباً 1974 تک جنوری تک تمام پرائیویٹ سیکٹر کے جو بینکس تھے وہ نیشنلائز ہو گئے. یہ ایم سی بی ہو گیا، اس کے بعد حبیب بینک، یہ سارے نیشنلائز، یو بی ایل سارے نیشنلائز ہو گئے تھے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن بنائی گئی تھی. یہاں تک آپ اس کے بعد اس کے امپیکٹ کیا ہوئے یہ بھی بتانے ہیں اور یہاں پر ختم ہو جائے کیونکہ 8 نمبر کا سوال ہے، یہاں تک بتانے. اگر امپیکٹ نہ پوچھے جائیں، 4 نمبر کا سوال آ جائے پھر آپ نے یہاں تک بتانا ہے. یعنی نمبرنگ دیکھ لیں کتنے نمبر کا سوال ہے. اگر 8 نمبر کا آ جائے پھر اس کے امپیکٹس بھی آپ نے بتا دینے. اور امپارٹنٹ اسٹیپ جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو اسلامائزیشن کی پالیسی تھی اس پہ جو ہے نوٹ کہا جا رہا ہے، جس پہ نوٹ لکھ دیتے ہیں. پیج نمبر 9-10 جس میں یہ سود سے پاک معاشی قیام کو مطالبہ کیا گیا، زکوٰۃ عشر کا نظام نافذ کیا گیا، اچھے اقدامات. دا پالیسی آف اسلامائزیشن لانگ کوسچن نمبر 3 جوڈیشری اور لیگل سسٹم 1 ہو گیا. لو میں تھوڑا دل ازائے شو بنا دوں اس سوال کی. فائنینشیل میٹرز کیے گئے، جوڈیشری اینڈ لیگل سسٹم کو کیا گیا. صحیح ہائی لائٹ نہیں ہوا بھائی ہونا ہے. اس کے بعد ریلیجیس سینٹری جو نماز کی پابندی کا کیا گیا اسکولوں میں، دفاتر میں خاص کر کے. اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس نافذ کیا گیا، کھانا پینا اوپن بند کر دی گیا. ایجوکیشن کے اندر اسلامیات مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی. نیشنل ڈریس کوڈ امپلیمنٹ کیا گیا.
سرکاری تقریبات وغیرہ میں شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ یا شیروانی کا کیا گیا. پھر میڈیا کو کنٹرول کیا گیا. ایسے پروگرام نشر کیے کہ جس میں مذہبی لحاظ سے احمد حج وغیرہ کے ایونٹس دکھانے کا لائیو بندوبست کیا گیا وغیرہ وغیرہ. جہاں تک محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت پر نوٹ لکھیں اور حکومت ختم کیسے ہوگی. لو جی یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اگلے پیج ہے پیج نمبر 11. محمد خان جنیجو یہاں سے سٹارٹ کریں. لانگ کوسچن نمبر 4. ریفرینڈم کے بعد صدر صاحب ہو گئے منتخب 5 سال کے لیے. کنٹروورشل ریفرینڈم لکھا ہوا ہے اور آخرکار 23 مارچ 85 کو وہ بن کے صدر. بعد میں انہوں نے جناب ایک غیر اپنا سیاسی انتخابات کرائے, غیر پارٹی بیسڈ, نان پارٹی بیسڈ, اور اس طرح وزیر اعظم انہوں نے ماشاء اللہ اٹھا دیا اور دسمبر 1985 میں جنیجو صاحب بن گئے جناب وزیر اعظم. جنیوا ایکارڈ بھی ہوا جس سے تعلقات خراب ہو گئے صدر صاحب کے ان کے ساتھ, اور آخرکار جو ہوتا ہے وہی ہوا. 58 ٹو بی کا جناب تیر نشانے پہ لگا اور حکومت ختم کر دی گئی ان کی 1988. اس کے بعد جنرل صاحب خود بھی طیارے حادثے میں وفات پا گئے. یہاں تک آپ نے بتا دیں. یہ 2 پیراگراف ہیں, یہ آپ کی مرضی پہ ہیں, اس کی ضرورت ٹیکنیکل نہیں ہے کیونکہ اس پوچھا نہیں گیا. ویسے ٹیکنیکلی صرف یہاں تک ہے. مثال لگانا ہے تو آپ کی مرضی ہے جی. شوکت عزیز صاحب کی جو پالیسی ہے انڈسٹریلائزیشن نیشنلائزیشن وہ بتا دیں. آخری ٹاپک ہے. اس کے بعد سب سے لمبا چپٹر لمبا 30 یہ پہلے اکنامک ریفارم آ جائے گا. یہ دونوں بتانی ہے. انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس بتانا ہے, پرائیویٹائزیشن کا بتانا ہے. پیراگراف چھوٹا سا ہے. اس کے بعد اکنامک ریفارمز کا پیراگراف بتانا ہے. تو یہ آپ کو سوال یہاں تک ختم ہو جائے. یہ کیا ختم ہونا ہے, چپٹر ہی ختم ہو گیا. تو اس کے بعد باری ہے جناب چپٹر نمبر 2 کی, اور چپٹر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں.